کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی، کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کی بنیاد پہ ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا، اور انہوں نے کہا جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں۔ جاہل شخص کا نام مرزا پلمبر ہے۔ اس کی کیفیت ایسی ہے کہ بک راہو جنون میں نہ جانے کیا کیا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ مفتی اشرف قادری صاحب، انہیں مفتی اعظم پاکستان کہتے تھے بریلوی جب تک وہ زندہ تھے، یعنی مفتی منیب صاحب سے پہلے یہ ٹائٹل ان کے پاس تھا، جن کی وہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی تھی جب وہ پاپا جانی نے امیر شام کے دفاع میں نعرے لگائے تھے نا، بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کو ریبٹل کرتے ہوئے ان کے ہی بڑے بھائی تھے مفتی اشرف قادری صاحب، وہ بھی فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے تھے اور کہا تھا کہ یہ آپ کا نعرہ ناسبیت کی طرف لوگوں کو لے جانے والا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میرا تو اپنا عقیدہ یہ ہے کہ اگر میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوتا تو حضرت علی کے ساتھ مل کر ان کے مخالفین کے خلاف قتال کرتا، اور اس میں انہوں نے بائی نیم امیر شام کو مینشن کیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ظاہر ہے ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے۔ تو وہ ویڈیو ان کی کافی زیادہ وائرل ہوئی تھی۔ جو میرے دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ واللہ اگر کبھی اس زمانے کے اندر ہم موجود ہو یا میں محمد اشرف قادری موجود ہوتا تو میں تلوار اٹھا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے ساتھ میں لڑتا بھی، کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کا تقاضا ہے۔ ناصبیوں کا نظریہ کیا ہے کہ جی دونوں مجتہد تھے، ہاں جی، اب ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ کس کا اجتہاد صحیح تھا اور کس کا اجتہاد غلط۔ بے قصور و بے خطا حضرت معاویہ، یہ نعرہ مہم ناصبیت ہے، اس سے ناصبیت کی بو آتی۔ ان کی زندگی میں ایک رسالہ نکلتا تھا اہل سنت ماہنامہ کے نام سے، یہ 2001-2 کی بات ہے، اس وقت تو ہم خود کٹر قسم کے بریلوی تھے، اور وہ تقریباً 50 یا 100 کے قریب رسالے ہم بھی جیلم شہر میں منگوایا کرتے تھے لوگوں میں مفت تقسیم کرنے کے لیے، اور بڑی تحقیقی گفتگو اس کے اندر ہوتی تھی اپنے مکتب فکر کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو اس اعتبار سے ان سے میرا تعارف کافی پرانا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ سے انہیں تمام تنظیموں نے فارغ کر دیا ہے۔ تو فارغ بندے کا ایک ہی کام ہے کہ مرنے سے پہلے انجینئر کے خلاف ایک کلپ بنا لے۔ تو انہوں نے کلپ کیا بنانا تھا، بھائی سامنے آنا ہے تو کوئی علمی کنٹریبیوشن کرو۔ انہوں نے اپنی انتظامیہ کو دھمکیاں لگائیں کہ 295C کا پرچہ کٹوایا جائے، سیدھے 295C وہ لوگ کٹوا رہے ہیں جن کے ابوں نے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھایا ہوا ہے، جن کے ایک ابے نے کہا کہ لوائی اعظم من لوائی محمد، قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا۔ ہاں، بایزید بستامی نے، ٹھیک ہے، جو یہ کہتا تھا سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے، اور اس کے دفاع میں فرید الدین عطار تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں، اور خود ان کے بڑے بزرگ جنہیں یہ داتا علی حجویری کہتے ہیں کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ یہ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، جب اللہ بولے گا تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا۔ اب ان کو کون بتائے کہ قرآن و حدیث پڑھ کے دیکھو، قیامت کے دن لواء الحمد، شفاعت کا جھنڈا ایک شخصیت کے ہاتھ میں ہوگا، جو ہمارے امام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے، جن کی قبر مدینے میں ہے۔ کشف المحجوب میں بایزید بستامی کو بچانے کی خاطر ان کے بزرگوں نے رسول اللہ کے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ وہ اپنے صحابی کی بیوی پہ عاشق ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے دل میں اس کی بیوی کی نفرت ڈال دی، اور پھر رسول اللہ نے اس کے ساتھ شادی کر لی، نعوذ باللہ۔
اس سے انہوں نے سکر ثابت کیا بایزید بستامی کا، اور جنید بغدادی کا صحف ثابت کرنے کے لیے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی نظر اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑ گئی تھی تو وہ انہیں پسند آئیں، انہوں نے اپنے صحابی کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا اور بعد میں خود شادی کر لی اس عورت کے ساتھ. یعنی تورات میں ایک جھوٹا واقعہ لکھا ہوا تھا، اس کو دلیل بنا کے انہوں نے اپنے بابوں کا دفاع کیا. یعنی یہ دیکھیں، بابے اس وقت بنتے ہیں جب وہ اپنے بابوں کا دفاع کریں، جبھی بعد والے لوگ ان کو بھی بابا مانیں گے. اور یہ کتابیں آج تک چھپ رہی ہیں. پچھلے 12-13 سال سے میں نے اس کا ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے، اور یہ زخم میں نے ان کا کبھی صحیح نہیں ہونے دینا، میں خرچ دیتا ہوں. یہ کینسر بنا دیا، اور اسی کینسر کی برکت سے یہ مدنی کینسر ہے. ان کے فرقے کے لوگ ان کو چھوڑ گئے کہ ہم ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں اس قسم کی بکواسیات کی ہوئی ہیں. اب انہوں نے نیا بہانہ گھڑ لیا ہے کہ وہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں. اچھا، یہ تو انہوں کی نے دسیا ہے کتاباں چینج ہو گئی ہیں نے؟ وہ جیلم والے بزرگاں نے، بڑے بزرگ جڑے نے، باباؤں کے بابا جی انجینئر صاحب، انہوں نے بتایا. تو انہوں 800-900 سال پتہ ہی نہیں لگا کہ کی کوڑ لکھے ہے تہاڈی کتاباں دے اندر. تہاڈے سارے بزرگاں دا علم غیب بھی فارغ ہو گیا، اور ختم نبوت ٹوٹل ان کا غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف بولنا ہے. بس ان کے اپنے ابوں کی خبر دیں، چشتی رسول اللہ کی، اشرف علی تھانوی رسول اللہ کی، نہ لکھوتی مر جائے گی ندی، منہ چھپاتے پھریں گے. تو یہ ختم نبوت نہیں، اینٹی قادیانی تحریک ہے. ختم نبوت صرف انجینئر صاحب کے پاس کاپی رائٹس ہیں. جب تک آپ چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ کو غلط نہیں کہتے، چھٹکارا نہیں ہے. اب نیا انہوں نے اعتراض ایک مارکیٹ میں دفاع لے کے آئے کہ جی وہ دیکھیں جی، بزرگوں کی جو باتیں ہیں وہ چھوڑیں آپ، ہمارے جو عالم ہیں، جو بڑے بزرگ ہیں، وہ تو احمد بریلوی صاحب ہیں، وہ تو اس طرح کی ساری باتوں کو کفریات سمجھتے ہیں، ان سے ثابت کریں. ہم نے کہا جناب رکو ذرا، صبر کرو، دکھا دیتے ہیں. تمہارے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے کہ 7 سنابل، 7 چشتیہ کے بزرگوں کی کتاب، جس طرح وہ ہشت بیش تھی نا، 8 بزرگوں کے حالات، یہ 7 بزرگوں کے. یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعوذ باللہ، خواب میں کسی نے دیکھا ہے. اس کتاب کے اندر بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود انہوں نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا، تو فارغ. ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑا فتویٰ ہو جائے گا. یہ کہیں گے نہیں انہوں نے پتہ نہیں ہونا، تو پھر علم گئے فارغ. کہتے جی بزرگ دلاں دے حال جان دینے. اور آپ کو پتا ہے، یہ کہتے ہیں جو مجدد ہوتا ہے نا، وہ غوث وقت ہوتا ہے. تو احمد بریلوی صاحب نہ صرف عالم تھے بلکہ مجدد تھے اور غوث وقت تھے. غوث کی حالت ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے تعریف کے اعتبار سے، کہ جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اور آپ کو کہتے ہیں دلوں کے حال جانتے ہیں. حالت یہ ہے کہ یہ بوڑھے ہو جائیں نا، بغیر اینک کے پڑھ نہیں سکتے. اینک بھی انگریزوں کی بنائی ہوئی، اینک کے بغیر جو پڑھ نہ سکے وہ آپ کے دل کا حال جانیں گے. وہی باتیں انہوں نے بار بار ریپیٹ کی ہیں، اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ میرے کلپ کاٹتے ہیں. مجھے بتائیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ اگر آپ قرآن سے بھی کاٹیں نا تو کفریات بن جائیں گی. مثلا قرآن میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، سورہ النساء کے اندر. آپ قرآن کے آگے چیخیں کہ یہ تیری آیت ہے، قرآن اس کو اپنی آیت ماننے سے انکار کر دے گا اگرچہ یہ قرآن کی آیت ہے. کیوں؟ قرآن کہے گا کہ میں نے یہ لفظ اس لیے نہیں بولا تھا کہ تم اس کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالو. یہ پوری آیت پڑھو، پوری آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو، کیونکہ اس وقت تمہیں ہوش نہیں ہوگی، تم الٹی گفتگو بھی کر سکتے ہو. یہ اس زمانے کی بات ہے جب شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی. اگرچہ یہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے، لیکن میں دعوے سے کہوں گا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے جب تک پوری آیت نہ ہو. اسی طریقے سے اگرچہ قرآن میں لکھا ہے ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک
اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے اور عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. لیکن قرآن کہے گا یہ میری آیت نہیں ہے. میں لاکھ بتاؤں کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں لکھا ہوا ہے, قرآن کہے گا لکھا ہوا ہے, لیکن میں اس کو اپنی آیت نہیں مانتا. میں نے اس لیے لکھا تھا کہ تم اس میں سے یہ ٹکڑا کاٹو. میں نے تو کہا تھا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے اور اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. بات سمجھ آ گئی؟ لہذا میرا 5 سیکنڈ کا کلپ, 10 سیکنڈ کا کلپ, 20 سیکنڈ کا کلپ وہ میرا کلپ نہیں ہے, اگرچہ میں ہی بول رہا ہوں. جس طرح کے قرآن کی آیات نہیں, اگرچہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے, کیونکہ اس مقصد کے لیے تو ہے ہی نہیں ہے. اور یہ ان کی علمی شکست ہے. لوگ کہتے ہیں علی بھائی کلپ پہنچ گیا. میں اس سے پہلا سوال کرتا ہوں کہ یہ جو کلپ پہنچا ہے نا, جس نے بھیجا اسے کو پوری ویڈیو بھیجو, اور ٹائم قیامت تک کی. آج تک کسی نے پوری ویڈیو نیچے کڈی, کیونکہ اس کے پاس بھی کلپ آیا ہوتا ہے. تو جس نے پہلی دفعہ کاٹا تھا اسے اللہ کا خوف نہیں آیا کہ یہ کیا کر رہا ہے وہ, اور مولویوں کو نہیں آتا خوف. ایک چور بھی مسجد میں چوری کرتے ہوئے ڈرتا ہے, لیکن مولوی اس مسجد میں مردے کو جس چرپائی پہ غسل دیا جاتا ہے نا, اس پہ بھی منہ کالا کر لیتا ہے, جس چرپائی کو ایک عام آدمی دور سے دیکھ کے ڈر جائے. مولوی کا خوف اترا ہوا ہے, اصل میں اس کے اوپر مور لگی ہوئی ہے. یہ کلپ چھوٹے چھوٹے کاٹ کے اور اس سے نکالتے کیا ہے, یعنی میرے حوصلے پست کریں گے نہیں. میں تو پھر اب یہ میں کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں, میں پھر بولوں گا اس کے اوپر. تمہارے پلے کوئی شہر رہ جائے گی. دیکھو میں نے سٹارٹ ہی تمہارے بابوں سے کیا ہے. میں بابے نیچے چھڈنے, ہاں ایسے نیچے رکھنا, ہینڈلرز نو پکڑا گا جن کی جائز, شیطانی نہیں کہتا, روحانی اولاد ہو تم لوگ. بڑے کلپریٹس کو پکڑوں گا جنہوں نے اس قسم کی اولادیں پیچھے چھوڑی ہیں کہ آج وہ اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے لوگوں کے اوپر جھوٹے الزام لگاتے ہیں. اور ظالموں, تم لوگوں نے چندے بٹورے ہیں رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے, لیکن پھینکی کہاں؟ دیوبند شریف, بریلی شریف, اجمیر شریف, بغداد شریف. مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہاں خطا کھائی ہے جس سے آپ نے اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کا دعویٰ کیا ہو. دیکھیں جی, اس کے اوپر غامدی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے. آپ ان کی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں. ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوی نبوت کیا ہو. اس نے جو ہے وہ اشارے ایسے ضرور دیے ہیں, پلس مسیح موعود ہونے کا دعویٰ, امام مہدی ہونے کا, یہ سارے دعوے کیے ہیں. اور ایک ان کا گروہ بھی, لاہوری گروپ ایسا ہے جو ان کو مجدد مانتا ہے اور امتی نبی نہیں مانتا. بہرحال میرا موقف کیا ہے وہ یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں, قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح. میں ان کو اسلام سے, اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں جنہوں نے اس بڑے لیول کا اختلاف کیا کہ ان کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی, کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کی بنیاد پہ ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا. اور انہوں نے کہا جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں. جاہل شخص کا نام مرزا پلمبر ہے. اس کی کیفیت ایسی ہے کہ بک راہو جنون میں نہ جانے کیا کیا, کچھ نہ سمجھے خدا کرے کو. مگر جہاں تک غلام احمد قادیانی کا معاملہ ہے, جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, تو پہلا کہتا ہے کہ اس صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. ارے جاہل, کوئی روایت ہے کہ جس میں سند دیکھ رہا ہے, اس کی اپنی کتابیں موجود ہیں اس کے دعوے نبوت پر, اس سے باضابطہ مناظرے ہوئے علماء کے, اس نے باضابطہ کتابیں لکھی اور تمام فرقوں کا اس کے کفر پر اتفاق ہے, کسی کا اختلاف نہیں. غلام احمد قادیانی کے ماننے والے جو ہے, انہوں نے غلام احمد قادیانی کو اتنا مانا, اتنا مبالغہ کیا اور کہا کہ جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مانے ہم اس کو کافر مانتے. ارے ابھی تو کہہ رہا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا. جب نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا تو اس کے ماننے والے اس کو پھر نبی کس بنیاد پہ مان رہے ہیں؟
اب اس کے بعد یو ٹرن لیے مرزا صاحب نے کہا چونکہ انہوں نے ہمیں کافر کہا اس لیے ہماری مجبوری ہو گئی کہ ہم انہیں پلٹ کر کافر کہے، اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم بھی ان کو کافر۔ میں نے کب یہ والی بات کی؟ یہ بات ہی کچھ اور تھی۔ یہ قرآن کی سنت پہ عمل کر کے میں نے ایک تعلیق بالمحال بیان کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ قادیانی آپ مسلمانوں کو گھیرتے ہیں مظلوم بن کے اور کہتے ہیں دیکھو ہم اتنے مظلوم ہیں، ہمیں یہ لوگ کافر کہتے ہیں، حالانکہ انہوں نے پہلے کافر کہا تھا باقی مسلمانوں کو۔ آج ان کے پاس یہ وکٹم کارڈ ہے، تو ان کے ساتھ آپ نے جب علمی ڈیبیٹ کرنی ہے نا تو ان کو یہ پھکی دینی ہے آپ نے کہ ٹھیک ہے تم ہمیں مسلمان مانو، ہم بھی تمہیں مسلمان مان لیں گے۔ اور میں نے ساتھ کہا تھا یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، اسے کہا جاتا ہے عربی میں تعلیق بالمحال، یعنی ایسی مثال بیان کرنا کہ جو پاسبل ہی نہ ہو۔ اور قرآن میں اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، کئی ایک مثالیں قرآن میں۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی ان سے فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ جس قرآن نے پہلے یہ آیت نازل کی تھی لم یلد ولم یولد، اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے، پھر یہ آیت کیوں نازل کی؟ اس لیے کہ سمجھانے کے لیے کرسچنز کو کہ اللہ کا اگر کوئی بیٹا ہوتا نا تو جس طرح انسان کا بیٹا انسان، گھوڑے کا بیٹا گھوڑا، اس طرح اللہ کا بیٹا اللہ ہوتا تو میں اس کی عبادت کر رہا ہوتا۔ مراد یہ کہ اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہے، اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال۔ اور کل تک یہ ان کا فخر تھا کہ بھٹو کی موجودگی میں قادیانیوں کو کافر اس لیے قرار دیا گیا۔ یہ کہتے ہیں ہمارے جو شاہ احمد نورانی صاحب تھے نا، انہوں نے ایک ایسی بات کی کہ ان کے خلاف فیصلہ چلا گیا قادیانیوں کے، اور وہ بات وہی تھی جو انجینئر صاحب نے کی ہوئی ہے۔ کل تک یہ ان کے فخر تھی۔ آپ پتہ یہ معاملہ جب پھنس گیا نا، بھٹو تو ظاہر آپ کو پتا ایک سیکولر بندہ تھا، اس کا مذہب سے کوئی اتنا لینا دینا نہیں تھا۔ شاہ احمد نورانی صاحب نے گیم یہ کھیلی، اسے علم الکلام کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا بھٹو صاحب چھوڑ دیں، یہ تو آپ کو بھی کافر مانتے ہیں قادیانی۔ انہوں نے کہا ہے منو کافر سمجھتے رہے؟ انہوں نے کہا آپ پوچھ لو۔ جب مرزا طاہر سے پوچھا گیا نا، انہوں نے کہا ہاں جی آپ جب ہمارے نبی کو نہیں مان رہے تو آپ کافر ہی ہیں۔ انہوں نے کہا ڈبو انہوں جڑے منو کافر کہندے نے۔ کیوں؟ اور بھائی ان کی مجبوری ہے، انہوں نے اس دجال کو نبی مانا ہوا ہے، اور نبی کا انکار کرنے والا کافر ہی ہوگا نا۔ تو میں نے کہا تھا قادیانیوں کو قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ایک ہو کہ ٹھیک ہے سانو مسلمان منو، لیکن لکھوا کے لے آؤ، جس دن ہمیں مسلمان مانو گے ہم بھی تمہیں مسلمان مان لیں گے، اور ٹائم قیامت تک ابھی لکھوا ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ مجھے بتائیں کوئی آپ کو آ کے مسلمان ہونے والا شخص نیو مسلم یہ آفر کرے کہ میں نبی علیہ السلام کو نبی نہیں مانوں گا، مجھے مسلمان ہونے کی ڈگری دے دو، کیا ہم دیں گے؟ اور اگر دیں گے تو ہم خود کافر ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر وہ ہمیں مسلمان کہنا وہ خود کافر ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں تو اسے دجال مانے ہوئے ہوں جسے وہ پیغمبر مان رہے ہیں۔ تو جب وہ مجھے مسلمان مان لیں گے تو میرا مقدمہ انہوں نے مان لیا کہ وہ دجال ہے۔ اسے علم الکلام کہا جاتا ہے، اور یہ پچھلے 1200 سال میں مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ یہ تو جاہل پڑھے لکھے لوگ تو ہے کوئی نہیں، نہ انہیں دین کا علم، نہ انہیں علم الکلام کا پتہ، نہ انہیں قرآن کا پتہ، نہ انہیں احادیث کا پتہ، اور جنہیں پتہ ہے وہی کونے بن کے بیٹھے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں مفتی منیب الرحمان، مفتی تقی عثمانی کا کوئی فتویٰ ہے میرے خلاف بائی نیم مینشن کر کے کہ یہ بندہ خارج ہو چکا ہے اسلام سے؟ انہیں پتہ ہے کہ یہ جتنی باتیں کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، لیکن بات ہے رسوائی کی۔ مسئلہ یہ ہے۔ تو یہ بات میں نے کی تھی، انہوں نے پکڑ کے میرے کھاتے میں فٹ کر دی کہ جی یہ اس نے جناب کہہ دیا کہ، اور اس کے اوپر ورڈکٹ پتہ کیا لکھ رہے ہیں؟ اس عبارت میں قادیانیوں کو مشروط طور پر مسلمان قرار دے کر قرآن و سنت اور اجماع امت کی کھلی بغاوت ہے۔ اوے چشتی رسول اللہ پارٹی تہاڈی اوقات؟ جی ہم سنی ہیں۔ کیڑا سنی ہے؟ ٹنیو سنی وہ ہے جو قرآن بخاری مسلم کو مانے گا یا وہ بابوں کو مانے گا؟ سن سنا کے سنی، ٹنی پڑھ پڑھا کے سنی بڑھو، اسیوں سنی۔ اللہ دے فضل نال۔